اسی طرح سے ہمارے سماج میں ایک بہت گندی چیز جو پڑھے لکھے فقیروں کی ہے، مالدار فقیر۔ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ مالدار بھی فقیر ہوتے ہیں کیا؟ ہاں، جو مانگے وہ فقیر ہے۔ فقیر بولتے کس کو ہے بھائی؟ سائل کہتے کس کو؟ جو مانگے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مالدار ہے، غریب ہے۔ کیسے بھائی؟ دیکھو اللہ کا دیا ہمارے پاس سب ہے، خالی ایک فریج کم ہے۔ آپ کی بیٹی آئے گی تو لیمکا اسی میں پیے گی۔ ہمارے پاس سب ہے، دیکھو ایک گاڑی ہمارے پاس ہے، ہم ٹویوٹا کرولا ہمارے پاس ہے، خالی ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسری گاڑی ہم کو چاہیے۔ ہمارے پاس سوئفٹ نہیں ہے، چھوٹی گاڑی ایک چاہیے ہم کو۔ ہمارے پاس بڑی انووا ہے، آپ دے دیں گے، آپ کی بچی گھومے گی۔ ایک گاڑی تو بیٹا لے کے جاتا ہے، کبھی اس کو بازار کچھ لانا پڑے گا تو ایک گاڑی اس کو بھی چاہیے۔ سونا کبھی چاہیے، کبھی کچھ اور چاہیے۔ ڈیمانڈ، آپ بتائیے اس سے اچھا کوئی پروفیشنل مانگنے کا، بھیک مانگنے کا طریقہ ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ماں باپ اپنی بچی پال پوس کر 15-20 سال پال کے اس کو آپ کے حوالے کرنے لے جاؤ، آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کے بیٹے کی خدمت کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی، لے جاؤ۔ 15-20 سال پال پوس کے، پڑھا لکھا کے، تربیت کر کے، سب سکھا کے ایک آدمی آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم قبول کریں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیجئے۔ آپ کو مطلب ایک آدمی کو شرم آنا چاہیے۔ لوگ مانگتے ہیں، اور یہ تو ابھی تھوڑا بولنے والے بولنے لگے اس لیے کم ہو رہا ہے، اور بولنے کے سٹائل بدل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو آپ دیکھیے اتنے سے کم نہیں چلے گا، اور اب بھی کو بہت سارے گاؤں میں ایسا ہے، اتنا تولہ سونا چاہیے، اور نکاح کے دن یہ کھانا چاہیے، اور فلانا دربار بینڈ چاہیے، وہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ سٹیج ایسا چاہیے، فلانا ہال چاہیے، ہمارے اتنے آدمی آئیں گے کھانے کے لیے، یہی کھائیں گے، وہ نہیں چلے گا، اتنی کرسیاں، ایسا ایسا ہونا چاہیے، تفصیل، اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہونا چاہیے۔ ڈیمانڈ۔ اب لڑکی والے کریں گے کیا؟ حیدرآباد اور ایسے ساؤتھ میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی۔ لڑکے والے اپنی طرف سے جو چاہے ڈیمانڈ، اوپر کے حصے میں بھی آپ جائیں گے ڈیمانڈز۔ اور ایک آدمی اس وجہ سے، جب یہ معاشرے کا حال ہوتا ہے تو بیٹی ہوئی اگر وہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ ایک آدمی بیٹی سنتے ہی اس کو سونے کی پیٹی دکھائی دے گی، اس کو پھانسی کا پھندا دکھائی دے گا کہ مجھ کو اتنا دینا پڑے گا اب، اور پڑھا لکھا کے خرچہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن شادی سوچنے لگ جاتا ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خرچ ہے، اتنے لاکھوں کا خرچ مجھ کو کرنا پڑے گا۔ اور ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی تو ریڑھ کی ہڈی کھسکنے لگتی ہے، اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ جس کی 3-4 بیٹیاں ہوں تو جیتے جی لوگ بھی سنتے ہیں، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیٹیاں؟ تو سننے والا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا غم اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اس کا شوق اس کو لگتا ہے۔ یعنی اتنا پاورفل اسٹیٹمنٹ اور اتنا پاورفل میسج ہے، وہ اتنی خطرناک خبر ہے کہ سننے والا تھوڑی دیر سکتے میں آتا ہے، پھر بولتا اللہ تم پہ رحم فرمائے، کیا دیکھو اللہ کس کے ساتھ کیسا کرتا، یعنی ایسا ہو گیا۔ یعنی بیٹی ہونا یعنی ہمارے اوپر کیا ایک مصیبت ہے۔ کتنا ذلیل سماج ہے جس میں بیٹی کو ایسا سمجھا جاتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب زندہ رہنے والی کیا تھیں؟ بیٹے کی بیٹیاں، سب بیٹیاں۔ آپ کی بیٹیاں بچیں، بیٹے ایک بھی نہیں بچے آپ کے۔ اور جس گھر میں بیٹی پہلے آئے، واصلہ ابن الاسقع صحابی کہتے ہیں عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کو پہلے بیٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ پہلے کیا ذکر کیا اللہ نے؟ بیٹی۔ یہبو اسی پر سے لفظ ہے ہبا۔ ہبا کا مطلب کیا ہے؟ ہدیہ۔ تو اللہ نے ہدیہ دینے کا، اولاد کا ذکر کیا تو پہلے بیٹا ذکر کیا کہ بیٹی۔ اللہ نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تو عورت کی برکت میں سے یہ بھی ہے، اس کی خیر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹے سے پہلے کیا دے؟ بیٹی۔ لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور دوسری قوموں کے اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں، لہٰذا ہمارے بیٹی کیا مانی جاتی ہے؟ بیٹی ہوئی نرس بھی ڈرتی ہے بولنے کو، دواخانے میں وہ بھی ڈاکٹر بھی بولتی جاؤ تم لوگ اس کو خبر جا کے دو۔ لیکن بیٹا ہوگا تو ایک ساتھ ساری کی ساری نرسز آ جاتی ہیں، بیٹا ہوا اب لاؤ ہم کو پیڑے چاہیے۔ اور بیٹی ہوئی تو کوئی دینے کے لیے لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بولتا بیٹی ہو گئی صبر کرو، ڈاکٹر بھی آگے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی ہوئی۔ بیٹی کوئی مصیبت ہے؟ اگر بیٹیاں ہونا بند ہو جائیں تو شادی کریں گے کس سے آپ؟ بیٹے آئیں گے کہاں سے؟ پھر انسانی نسل ختم ہو جائے گی۔
9 مہینے اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھنا، 2 سال تک دودھ پلانا، یہ عورت کرتی ہے، اور عورت نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے؟ آپ بتائیے اگلی نسل کے لیے وہ کیا ہے؟ اگلی نسل وہ آگے چلانے کے لیے ذریعہ ہے، سارا بوجھ تو وہی اٹھاتی ہے۔ اگر بیٹی نہیں ہوگی تو ماں کہاں سے آئے گی؟ صرف باپ ہی باپ رہیں گے، اور باپ سے بھی بیٹا کہاں سے آئے گا بھائی؟ عورت ہی اگر نہیں ہے، اب بتائیے عورتیں ہی نہیں ہوں گی، سب لوگ بولتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان میں اور کئی ملکوں میں، ہندوستان میں عورتیں کم ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں سے کمی ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں ہی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں۔ تو بیٹی کمتر نہیں ہے، بیٹی برابر کی حقدار ہے سماج میں اور جنت میں بھی۔ اسی لیے جنت کا وعدہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی برابری کا ہے۔ ان کے لیے جو ہے گھٹیا جنت اور مردوں کے لیے اچھی جنت ایسا نہیں ہے، اللہ نے دونوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ بہرحال تو دہیج کی رسم ہمارے سماج میں بہت ہی ذلت کی چیز ہے، جس کی وجہ سے کئی بچیوں کے نکاح رکے رہتے ہیں اور کئی لوگوں کو پھانسی لے کے مرنا پڑتا ہے۔ کئی بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کئی بچیاں بے حیائی کی طرف چلی جاتی ہیں، کئی ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، اور کئی گھروں کے اندر بچیاں زندگی بھر اسی طرح سے گھٹ گھٹ کے جیتی ہیں، اپنی تمناؤں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہوئے۔ کون نکاح کرے گا؟ دہیج کی وجہ سے۔ کہاں سے لائے گا اس کا باپ؟ ایک آدمی واچ مین ہے، کہاں سے لائے گا 3 بیٹیوں کے لیے؟ آپ سوچئے کہ دہیج کی رسم کیوں ہمارے سماج میں؟ ایک آدمی کیسے کس دل سے مانگتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے؟ وہ فقیر بھکاری نہیں ہے وہ، اور یہ بھیک مانگنے کی صورت ہے کہ ایک آدمی کا ایک پیسہ بھی نہیں مانگنا چاہیے، ایک چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ اتنا بڑا آدمی کا جگر ہونا چاہیے۔ مانگنے کی بھی طریقے کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، ہمارے ہاں تو سب کچھ ہے، ہم مانگتے تو کچھ نہیں ہے، آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینا وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کسی کے یہاں پر جائے اور کہ دیکھیے میں تو گھر پہ جا کے کھا سکتا ہوں، آپ کھلانا چاہیں تو کھلائیے۔ سوچنے کی چیز ہے۔ کیوں؟ یہ چھوٹی چیز میں آدمی کو شرم آتی ہے اور بڑی میں نہیں آتی۔ یعنی چھوٹی چیز میں آدمی سوچے گا ایسا کیسے بولنے کا، ایسا بولنے کا، کھانے کی بھکاری ہیں کہ ہم لوگ؟ آپ کھانے کی بھکاری نہیں ہیں، لیکن آپ اس سے بڑی چیزوں کے سونے کی بھکاری ہیں، گاڑی کی بھکاری ہیں، پنکھے کی بھکاری ہیں، فریج کی بھکاری ہیں، ساسر اور گلاس اور کپ کے بھکاری ہیں۔ اتنا بڑا بھکاری کہ گلاس مانگ رہا ہے وہ۔ آپ بتائیے برتن اور یہ ساری چیزیں آدمی مانگے؟ بالکل نہیں۔ لڑکے والوں کا کام ہے، وہ بولیں دیکھیے آپ کی عزتیں تو ہماری بھی ہیں، آپ دو گے ہماری سماج میں عزت جائے گی، ہم کو نہیں چاہیے کچھ بھی۔ ارے ہماری بیٹی اپنی خوشی سے دے رہے، اپنی خوشی سے آپ نے اب تک دیا نا، بہت ہوا، اب مت دو۔ اور زندگی پڑی ہے، کبھی آپ کو کچھ بیٹی کو دینا ہے، کبھی زندگی میں دینا آپ کا دل کرے، ابھی کیوں شادی میں کیوں بھائی ہماری ناک کیوں کٹوا رہے آپ ایسا بولو گے تو ان کو بھی کیا ہوگا؟ اپنے رشتہ داروں سے کہیں گے بھائی ہم نے بولے ان کو دیتے ہیں ہم، لیکن وہ بول رہے ہیں نہیں تو پھر رشتہ ہی ختم۔ تو ان کو بھی تھوڑا کیا ہوتا ہے، بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ اب لڑکے والے اگر ایسا بولیں گے تو بولتے بھائی لے جائیں گے بچی کو اور پھر ستائیں گے تو کیا کرنا؟ لے جائیں گے اور بولیں گے تو نے کچھ دی نہیں، لائی نہیں ساتھ میں۔ تو لڑکے والے اتنا پاورفلی بولنا چاہیے، ہم کو چاہیے نہیں چاہیے ہم کو، صاف صاف بول رہے ہیں۔ دیکھیے ایسا جب لڑکے والے بولیں گے تب جا کے کچھ معاملہ بنے گا۔ اور لڑکے والے بھی مالدار، لڑکی والے بھی مالدار، اگر یہ لوگ سادہ نکاح کریں گے، یہ لوگ لین دین نہیں کریں گے، تب جا کر غریب لوگوں کو بھی ہمت بڑھے گی، کیونکہ بولیں گے دیکھو مالدار ہو کے انہوں نے کچھ نہیں دی، دے سکتے تھے لیکن نہیں دیے، ورنہ غریب آدمی کے بارے میں تو کچھ وہ اسلام کا بہانہ بنا کے تم لوگوں نے دہیج نہیں دیا۔ بولنے والے ایسے بھی ڈاکو ہیں ہمارے سماج میں۔ اس لیے ماں باپ لڑکی کے کیا کرتے ہیں؟ بھائی عزت جائے گی اپنی، اس لیے دو، دیے ہوا اچھا نہیں دینے سے۔ تو مجبوراً قرضے کر کے نہ جانے کیا کیا کر کے، بوڑھا باپ بوڑھی ماں بھائی مار پڑھ کے کسی طرح سے دہیج کا سامان لا کے، کسی طرح سے ٹرک بھر کے لا کے پٹکتے ہیں ان کے گھر پر۔ بہت شرم کی بات ہے، نہیں لینا چاہیے کہ کسی کی ہائے ہم لیں۔ آپ بتائیے کسی کا پسینہ ہم لیں، کسی کی قربانیاں ہم لیں، کسی کے قرضے ہم لیں، کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ قرضدار ہو جائے اور ہم لوگ اس کی قرضے کی چیزوں پہ ہم لوگ کھائیں، اسی گلاس میں پئیں اور اسی برتن میں کھانا کھائیں۔ ارے شرم کی بات ہے، بہت نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہوتا ہے، مسلمان اتنا بے غیرت، اتنا ذلیل نہیں ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ڈٹ کے بولیے لڑکے والے، اور کبھی کبھی لڑکا بھی ڈٹ کے بولتا ہے لیکن اس کی والیوم کون کم کر دیتا ہے؟ ماں باپ۔ یہ چلا رہا ہوتا ہے لیکن ماں باپ پوری والیوم بند کر دیتے اس کی۔ تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ ہم نے بھی شادیاں دیکھی، ایسی کون سی شادی تیری لائے اسلام کے نام پہ؟ بعد میں زندگی میں تو خرچہ کرے گا، لائے گا کہاں سے؟ اتنا پڑھا لکھا کہ ہم نے کیا کیا تجھ کو؟ ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا،
اور اس کا کچھ لیں گے نہیں، کیوں لیں گے؟ مطلب تم کیا اس کے رشتہ داروں کو بھیج رہے کچھ پیسہ؟ ڈاکٹر بنا ہے تو کیا ہر ہفتے جا کے چیک اپ کر رہا ہے پورے لڑکی والوں کا؟ کیا تو اس کو دے کیوں؟ کما رہا ہے تو، کھا رہا ہے تو، اور ان کی ایک بیٹی تو گھر میں لایا ہے تو اس کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے ان سے۔ تو ڈاکٹر بنا ہے کہ اس کے سسر کو بنا رہا ہے؟ تو کون ڈاکٹر بنا ہے؟ تو ایک آدمی اپنے خرچ کو دوسروں سے مانگے، بہت شرم کی بات، بہت شرم کی بات۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ نکاح کے لیے پہنچے اور وہاں جا کے بولے پیٹرول کے پیسے دو، اتنے دور سے ہم لوگ آئے، دوسرے شہر سے آئے، کتنا خراب لگے گا، پیٹرول کے پیسے لاؤ ہمارے، اور راستے میں ہم نے چائے بھی پی، اس کے 50 روپے دو۔ تو چھوٹی چیز مانگنے میں شرم آتی ہے، بڑی چیز مانگنے میں زیادہ شرم آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یعنی چھوٹے میں شرم اور بڑے میں بے شرم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا بے شرم ہے جو بڑی چیز مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یفتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ لہ باب فقر، جو بھی بندہ مانگنے کا دروازہ اپنے لیے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ فقیری کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ غریبی کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے غریبی کا دروازہ مانگ کے نہ کھولیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔